یہاں وابستگان دامن حضور خطیب دکن قبلہ علیہ رحمہ کا مجمع ہے۔ حضور خطیب دکن علیہ رحمت و رضوان کی حیات مبارکہ ایک بے باک خطیب اور امت اور ملت کے تئیں محسوس کرنے والا دل آپ کے پاس موجود تھا۔ امت کے تقاضوں کو آپ سمجھتے، اور کرامت ولایت کا معیار نہیں ہے کہ کرامت ہے تو ولایت ہے، کرامت نہیں تو ولایت نہیں۔ اور شاید انہی باتوں کو بھی کرامت کہا جاتا ہے کہ جب کسی محفل میں آپ بیٹھتے تو وہاں موجود لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات موجود ہوتے، وہ چاہتے کہ یہ سوال اب ہم حضرت سے کریں تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، انہیں سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ گفتگو کے دوران حضور خطیب دکن قبلہ ان مسائل کو بیان کرتے چلے جاتے، اور چونکہ بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا ہے اس انداز میں کہ ہم کو ایسا ہی بننا ہے، ایسا ہی رہنا ہے، تو بہت زیادہ ہماری بچپن میں بھی توجہ حضور خطیب دکن قبلہ کی گفتگو پر، انداز پر رہتی۔ ایک بات جو دوسروں نے، سب نے بھی محسوس کی ہوگی، میں نے بہت زیادہ محسوس کی، کہ آپ کے پاس آنے والا کسی بھی شعبے سے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہوتا، اور اس سے جب گفتگو ہوتی تو وہ اپنی فیلڈ کے تعلق سے ایسی باتیں سنتا کہ وہ حیران ہو جاتا کہ حضرت کا کام کچھ اور ہے، میرا کام کچھ اور ہے، اور میرے کام کے تعلق سے مجھ سے زیادہ یہ جانتے۔ اور یہ وابستگان کے لیے، قرابت داروں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ حضور خطیب دکن قبلہ علیہ رحمہ کی مجالس انہیں ملتی، صحبت میسر آتی، وقت گزرتا، باتیں ہوتی، ذہن کے کھڑکیاں دروازے کھل جاتے، وہ مسائل جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے رہتے کہ ہماری زندگی میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، وہ لمحوں میں اور بڑے پیارے انداز میں وہ مسئلہ حل کر دیتے، اور اس بات کا احساس ہوتا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہمیں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، ہمارے اپنے محسن، ہمارے اپنے مشفق، ہمارے اپنے مربی نے اس انداز سے مسئلہ سمجھا دیا کہ ہم حیرت میں رہ جاتے۔ اور عزیزان گرامی، چند ایک واقعات جو میں خود اس کا چشمدید ہوں کہ حضور خطیب دکن قبلہ علیہ رحمہ کا یہ ملکہ تھا، یہ خصوصیت تھی آپ کی کہ آپ چہرہ شناس تھے۔ کسی کا بھی چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں موجود خیالات یا اس کے درد کو سمجھنا، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ کافی زمانے پہلے کی بات ہے، 12-15 سال کا عرصہ غالباً ہوا کہ میں دیوان خانے میں بیٹھا ہوا تھا، دوپہر ابھی نہیں ہوئی تھی، 11، 11:30، 12 بج رہے تھے۔ ایک حضور خطیب دکن قبلہ کے ایک مرید
حاضر ہوئے، بے تحاشا داڑھی بڑی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، اور آئے اور سیدھے قدم بوسی کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت خطیب دکن قبلہ تھوڑی دیر تک ان کی جانب دیکھتے رہے، بات کچھ بھی نہیں ہو رہی، نہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ حضور خطیب دکن قبلہ ان سے کچھ فرما رہے ہیں۔ ایک عادت تھی کہ جب کسی کو عطا کرنا ہوتا تو اپنے دونوں جیب میں وہ ہاتھ ڈالتے، اور بڑی اسٹرگل والی لائف حضور خطیب دکن کی رہی، توکل والی، اور یہ توکل کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو خاندان کا ورثہ ہے۔ سید الابدال سرکار لاؤبالی کی اولاد میں توکل کی صفت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو حضور خطیب دکن قبلہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے صوفے پر دونوں ہاتھ دونوں جیب میں ڈالے کرتے کے، اور ایک جیب سے 100 کی نوٹ برآمد ہوئی۔ اس پیر بھائی کو، مرید کو 100 روپے دے کے آپ نے فرمایا کہ جا پہلے اپنی مچھی داڑھی صحیح کرا کے آ۔ وہ لے لیا اور جانے لگا، تو عادت بھی حضور خطیب دکن قبلہ کی یہ تھی کہ دکھ درد میں رہنے والا بھی آپ کی مجلس نصیب ہو جاتی تو چہرے کھل جایا کرتے اس کے۔ وہ جب 100 روپے لے کے جانے لگا تو حضور خطیب دکن نے فرمایا کہ بھاگ مت جانا، خالی داڑھی مچھی بنا کے آ جا۔ اب انہیں جو تکلیف اور درد کے ساتھ بڑی مایوسی کے ساتھ آ کے بیٹھا، حضرت نے یہ فرمایا تو وہ مسکرانے لگا۔ وہ چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گیا 5-10 منٹ ہوئے، اب میں بیٹھا ہوا ہوں، حضور خطیب دکن قبلہ اچھی خاصی میری گفتگو چل رہی تھی، اب کچھ نہیں فرما رہے، خاموش دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ایک بار میری طرف دیکھا آپ نے، پھر ادھر کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ادھر کھڑکی تھی، اب جہاں کولر وغیرہ لگا ہوا ہے اس جانب دیکھنے لگے تھوڑی دیر، اور چہرے پہ فکر مندی کے آثار۔ ایک صاحب آئے، بڑے سینٹڈ تھے، پرفیوم مارے ہوئے، خوشبودار، اور آئے سیدھے قدم بوسی کی انہوں نے۔ حضرت نے پوچھا کب آئے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت 3 دن ہوا۔ چہرہ آپ نے سر ہلایا اور خاموش بیٹھے۔ اس نے فوراً اپنے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور حضرت حضور خطیب دکن کو پیش کیا۔ آپ نے اسے لیا اور جیب میں بھی نہیں رکھا، بلکہ پاؤں کے نیچے، سیدھے طرف کے پاؤں کے نیچے آپ نے بیٹھے بیٹھے مانڈی کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ بیٹھے بات کرنے لگے، اتنے میں وہ صاحب اچھی داڑھی بنا کے واپس آ گئے۔ تو حضور خطیب دکن قبلہ نے وہ جو نظر دیا ہوا تھا اس کو بولے چلیے اب ٹائم ہو گیا آپ کا، جائیے انشاءاللہ۔ کتنے دن قیام ہے؟ انہوں نے بولا حضرت کچھ مہینے 2 مہینے کی بات ہے۔ تو بولے آنا، پھر آنا، چلو بیٹھیں گے اطمینان سے۔ اب وہ چلے گئے، اور اب وہ جو لفافہ تھا حضرت قبلہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس میں کتنی رقم ہے۔ اس کے حوالے، وہ پیر بھائی کے حوالے آپ نے لفافہ کیا، فرمایا جاتے جاتے گھر کو راشن لے جا۔ تو اس کی آنکھیں ڈب-ڈبا گئی، آنسو بہنے لگے۔ تو حضرت فرمائے کتنے دن سے سودا نہیں لے گیا گھر کو؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ حضرت نے فرمایا جا سودا لے کے جا۔ پھر جب وہ جانے لگا بولے تیری بیوی سے معلوم کر لیتا ہوں سودا لے گیا نہیں لے گیا۔ اس نے کہا حضرت لے۔ اب میں سارا منظر یہ دیکھ رہا تھا۔ وہ چلے گئے، میں نے پوچھا چچا حضرت جو لینے آیا تھا اس کو تو آپ عزت دے کے بھیجے، جو دیا اس کو بولے جاؤ ٹائم ہو گیا آنا پھر بعد میں۔ حضرت چچا حضرت فرمائے کہ وہ آیا، میرے پاس 100 روپے تھے، مچھی داڑھی بنانے بھیج دیا، اللہ سے بولا اللہ کچھ امید لے کے آیا۔
ابھی یہ دعائش کر رہا تھا، انہیں آیا لفافہ لے کے، میں اس میں دیکھا بھی نہیں کتنے، میرے کو معلوم ہو گیا یہ آنے والے کا مقدر ہے، اور میں اس کو اس واسطے بھیج دیا، لینے والے کو شرمندگی ہوتی اور دینے والے کو بھی یہ محسوس ہوتا حضرت کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضور خطیب دکن قبلہ علیہ رحمہ کی خصوصیات تھی کہ وہ اپنے پاس آنے والے پیسے کو بھی دوسرے کی تقدیر سمجھا کرتے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ عزیزان گرامی، خانقاہوں کا کام، دین کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تقریریں کرتے جائیں یا تحریریں لکھتے جائیں، مضامین چھپاتے جائیں، دورے پہ دورہ کرتے ہوتے جائیں۔ اصل دین کا کام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس امیدیں لے کر آتے ہیں ان کی امیدیں پوری کر کے بھیجیں، یہ دین کا کام ہے جو حضور خطیب دکن قبلہ علیہ رحمت و رضوان ساری زندگی کرتے رہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند کرے، حضرت کے فیضان کو ہم پر جاری و ساری رکھے، حضرت کی اولاد، حضرت کی آل، پوترے پوترا پوتری، نواسا نواسی، ان کی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے۔ اور میں اب زحمت خطاب دوں گا حضرت علامہ پیر ڈاکٹر حافظ مفتی سید شاہ ہاشم بادشاہ قادری المعروف عارف پاشا صاحب قبلہ حفظہ اللہ کو